شمائل محمدیہ امام ترمذی کی ایک کتاب ہے، آپ اس میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ دوپہر کے وقت شدید گرمی میں گھر سے نکلے۔ عام طور پہ آپ اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہو گئی۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ ابو بکر تم اس وقت ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، دل بے چین تھا کہ میں آپ سے آ کر ملوں اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر فاروق بھی آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر صدیق سے آ کے ملے۔ آپ نے ان سے بھی یہی پوچھا عمر تم اس وقت یہاں پہ کیسے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے پریشان تھا، میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر بھوک تو مجھے بھی لگی ہے اور گھر میں کھانے کا سامان بھی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی فقر اختیاری تھا۔ آپ اس وقت ریاست مدینہ کے سربراہ تھے۔ پورے سال کا جو سامان خورد و نوش ہے وہ آپ اپنی ازواج کے ہاں مہیا کر دیتے تھے، مگر وہ سارا سامان بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کا ارشاد ہے کہ 3 ماہ تک رسول اللہ کے گھر چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کچھ کھجوریں وغیرہ مل جاتی تو وہ کھا لی جاتی، یا کبھی کسی انصاری کے گھر سے دودھ وغیرہ آ جاتا تو وہ نوش کر لیا جاتا، لیکن یہ اختیاری فقر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو ساتھ لے کے ایک انصاری کے یہاں پہنچتے ہیں جن کا نام ہے ابو الحیثم، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عقبہ کی گھاٹی کے اندر رسول اللہ سے بیعت کی تھی۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ کل 6 افراد تھے، اور اس سے اگلے سال جب 72 افراد نے اسی مقام پہ رسول اللہ سے بیعت کی تھی، اس میں بھی آپ حضرت ابو الحیثم موجود تھے۔ تو آپ یہ صحابی جو تھے یہ مدینے کے ایک اچھے ہیلدی افراد میں سے تھے۔ ان کے پاس باغ تھے، اس میں کھجور اور کئی اور پھلدار درخت ہوتے تھے، بکریاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اب جب یہ تینوں ہستیاں حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ وہ کسی کنویں سے میٹھا پانی لینے گئے ہوئے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو الحیثم بھی وہاں پہ کندھے پہ اپنا پانی کا مشکیزہ اٹھا کے آ گئے۔ مشکیزہ اتار کے رکھا، رسول اللہ کو گھر میں دیکھا تو خوشی سے دیوانے ہو گئے، ان سے چمٹ گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے عام حالات میں معانقے سے منع فرمایا ہے، لیکن حضرت ابو الحیثم نے یہ سب غلبہ شوق کی وجہ سے کیا تھا، اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے اتنی بڑی سعادت ملی ہے کہ آپ میرے گھر پہ آئے ہیں۔ ابو الحیثم مسلمانوں کو لے کے اس باغ میں گئے اور وہاں پہ زمین پر ایک کپڑا بچھایا، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کے ان کے سامنے رکھا۔ پھر حضور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے کھایا، ٹھنڈا پانی پیا، اور اس کے بعد آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ فرماتا ہے، سورہ تکاثر کی آیت ہے کہ یہی وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ قیامت کے روز سوال کرے گا، یعنی یہی گھنی چھاؤں جس کے سائے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم بیٹھے ہیں، یہ پکی ہوئی کھجوریں، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی جس مالک نے عطا کیا ہے، کیا یہ اس کا حق نہیں کہ وہ پوچھے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی تھی، تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا تھا، تم اس کا شکر بجا لاتے، میری بندگی کا حق ادا کرتے۔ اس کے بعد ابو الحیثم نے بکری کا بچہ ذبح کر کے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے کھایا۔ اس کے بعد ابو الحیثم سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر جنگ سے کوئی غلام آئے تو مجھ سے مانگ لینا۔ کچھ دن کے بعد کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام آئے، آپ نے ابو الحیثم کو اس میں سے ایک عطا کر دیا۔ ابو الحیثم اس غلام کو لے کے جب گھر آئے تو بیوی سے سارا ماجرا سنایا، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم حضور کی اس بات پہ پورا نہ اتر سکیں جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو بیوی کی بات سن کے انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ جب اس واقعے کی خبر رسول اللہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا کسی بھی آدمی کو مشورہ دینے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اچھا اور خیر خواہی کا مشورہ دیتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں جو ہر برے کام کی تعریف کرتے ہیں اور برا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ ابو الحیثم تمہاری بیوی اچھی مشیر ہے جو تمہیں خیر خواہی کا مشورہ دیتی ہے۔